فواد چودھری صاحب کچھ اور بھی فرما رہے تھے. اب ظاہری بات ہے ان کا حکومت کی ترجمانی کرتے ہیں, ان کا خیال ہے کہ یہ واحد حکومت ہے جو کہ الیکٹورل ریفارمز کرنا چاہتی ہے, اور پہلے کسی حکومت نے, نہ زرداری صاحب نے, نہ میاں نواز شریف صاحب نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا, اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ باقی دونوں جماعتیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, یہ ایک خاص طریقے سے الیکشن جیت سکتی ہیں, جیتتی ہیں. فواد صاحب کیا فرما رہے تھے, سنیے. مجھے آپ بتائیے کہ آپ نے کبھی نواز شریف کے منہ سے, کبھی زرداری صاحب کے منہ سے یہ سنا ہو کہ وہ الیکشن میں اصلاحات چاہتے ہیں؟ زندگی میں یہ کبھی, خصوصاً یہ جو نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے PMLN, ایک دفعہ بھی دھاندلی کے بغیر یہ لوگ الیکشن نہیں جیتے دنیا پاکستان میں. لہٰذا یہ سسٹم کو بدلنے میں دلچسپی نہیں رکھتے. مریم نواز ہوں, بلاول ہوں, یہ صرف ایک طریقے سے پاکستان کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستانیوں کی قسمت ہی بہت خراب ہو, اور دوسرا یہ کہ اتنی دھاندلی ہو کہ یہ وہاں پہ جو ہے وہ پاکستان میں آ جائیں. تیسرا تو کوئی طریقہ نہیں. اس سے زیادہ غیر سنجیدہ اپوزیشن, اس سے زیادہ نالائق اور نااہل اپوزیشن پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت کو نصیب نہیں ہوئی. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ہمیں اس طرح کی جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو بھی آفر کرنا پڑتا ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور یہ معاملہ جو ہے اس کو آگے چلائیں. میاں جاوید لطیف صاحب, اگر آبجیکٹیولی سوچا جائے تو واقعی بصد احترام آپ بڑی نالائق اپوزیشن ہے. آپ ہو گئے پاکستان پیپلز پارٹی, آپ سارے جب PDM میں تھے, یہ دیکھیں پہلے سے زیادہ کمفرٹیبل ہیں. ہمارے بھائی زیادہ خوش ہیں, واک کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, جم جانے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. انہوں نے اگلے 2 سال اسکول نال کاٹ لے ہیں, تواڈے کولوں کچھ نہیں ہویا. منیب صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں, آپ بھی اور فواد چودھری صاحب بھی. اچھا, ہم اتنے نالائق ہیں, اتنے نااہل ہیں کہ ہم نے 3 سالوں کے اندر پارلیمنٹ پر حملہ نہیں کیا. ہم اتنے نالائق ہیں کہ ہم نے آج تک گیس بجلی کے پرائس بڑھنے پر رو تو رہے ہیں, احتجاج تو کر رہے ہیں, مگر بل جلانے کی بات نہیں ہم نے کی. اچھا, ہم اتنے نالائق ہیں, اتنے نااہل ہیں اور اتنے غیر ذمہ دار ہیں کہ ہم نے ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجنے کی پاکستانیوں کو ترغیب نہیں دی. ہم اتنے نالائق ہیں, اتنے نالائق ہیں کہ اتنی مہنگائی بڑھ گئی مگر ہم نے سول نافرمانی کا درس نہیں ابھی تک دیا. ہم اتنے نالائق ہیں کہ ہم نے جتھے اسلام آباد لے کر نہیں آئے, اور موجودہ کوشش ایسی ویسے. میری بات سن لیں. ہمارے ایک سابقہ وزیر داخلہ بھی پچھلے دنوں فرما رہے تھے, 2-4 دن پہلے آپ کے چینل پہ ہی, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اور قادری صاحب کو میں نے تو کہا تھا کہ ان کو ریڈ زون میں داخل نہیں ہونے دیں گے, طاقت کا استعمال کریں گے, مگر اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف نے میری حکم کی خلاف ورزی کی اور ان کو ریڈ زون میں داخل ہونے دیا. بھائی آپ کو علم ہے کہ اس جو احتجاج تھا اس میں عسکری طبیعت رکھنے والے لوگ جو مسلح شامل تھے, اور اس وقت کے پرائم منسٹر کے ملٹری سیکرٹری یہ کہہ رہے تھے اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف کو کہ جناب چاروں طرف سے گھیرا جا چکا ہے ہمیں, اور ہمارے پاس یہاں سے فرار کا ایک ہی راستہ ہے, ہیلی کاپٹر. بھئی آپ یہ بتائیں کہ ہم اتنے ہی نالائق ہیں, اتنے ہی نااہل ہیں کہ یہاں صبح تو بالکل کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا, رات کو اس کنٹینر کے چاروں طرف 400-500 بندہ آ جاتا تھا. اپنی پوری اپوزیشن کی بیان کر دی ہے بڑی تسلی سے, لیکن گزارش یہ ہے کہ جو نیک کام یہ کرنا چاہتے ہیں انتخابی اصلاحات والا, وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین یہاں ہم نے منگائی, کوشش کی. احسن اقبال صاحب آپ کے بھائی موجود تھے, پیپلز پارٹی سے کھوکر صاحب موجود تھے, کسی نے اٹھ کے اس کو دیکھا بھی نہیں. اس لیے کہ ہم نااہل ہیں, نالائق ہیں, ٹیکنیکل نہیں ہیں. سنیں وجہ, اور بھائی جو RTS کے ڈسے ہوئے ہیں آپ ان سے تو یہ توقع رکھیں گے کہ صرف اور صرف اس حکومت کو یا ان کے لانے والوں کو ایک ہی ہوپ رہ گئی ہے, اس کا نام ہے الیکٹرانک مشین. یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ وفات چودھری صاحب آپ کو کہہ رہے تھے کہ کہیں بیٹھ جائیں اور وہ فیڈر کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ جماعت انتظار کر رہی ہے. مطلب ہے بڑا اچھا آپ انہوں کیوں کہتے ہیں, بڑی اچھی بات کی ہے اپنے زورے بازو پہ. میں یہ آج ایک فیصلہ کر لیں اس بات کا کہ دھاندلی کرتا کون ہے. میں بھی دھاندلی سے آیا ہوں نا, بقول فواد چودھری کے, آپ بھی دھاندلی سے آئے ہیں,
بقول میں تو خیر مجھے تو گھر سے ایک ووٹ نہیں ملے گا، لیکن آپ سے میں تو ووٹر ہوں، میں ووٹر ہوں. آپ سے مراد جو پہلے حکومتیں بنتی آئی ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج فواد چودھری صاحب کوئی سچ زندگی میں اگر نہیں بولا تو ایک بول دیں کہ یہ دھاندلی کرتا کون ہے، اور یہ دھاندلی جو کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے. اینا کو پوچھ رہا ہوں، ان سے پوچھیں فاروق صاحب کون کرتا ہے. دیکھیں یہ ان کو پتا ہوگا کہ دھاندلی کون کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو اتنا ہی اعتماد ہے، اتنی اعتماد سے یہ بات کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کرتا کون ہے، یعنی ہماری آپ جو کہہ رہے ہیں دھاندلی سے آتے ہیں، ہماری طرف تو یہ اشارہ نہیں کر رہے، تو یہ بتا دیں کون کرتا ہے. یہ 1985 میں دھاندلی کس نے کی تھی، یہ 1988 میں دھاندلی کس نے کی تھی، یہ دھاندلی کون کرتا رہا ہے، دھاندلی کے بینیفیشری کون رہے ہیں، دھاندلی کے ساتھ این آر او کے بینیفیشری کون رہے ہیں. اور ابھی نلائکیوں کی داستان انہوں نے کم بتائی ہے. اتنے نلائک ہیں کہ گھڑی خدا بخش میں جیے بھٹو کے نعرے بھی لگاتے ہیں. اتنے نلائک ہیں کہ 80 ووٹوں والی جماعت یسر رضا گیلانی اترو کرسی سے نیچے، تم نااہل ہو، تم اس قابل نہیں ہو، اس کو سینیٹر بنا دیتے ہیں. اتنے نااہل ہیں کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے اوپر لڑ پڑتے ہیں. اتنے نااہل ہیں کہ ان کے اپنے اراکین ان کے کہنے کے اوپر جاؤ استعفے منہ پہ مار کے آؤ. اپنے ہی جو رشتہ دار ہیں کیپٹن صفدر کے بھائی ہیں وہ بھی استعفیٰ نہیں دیتے. اتنے نااہل ہیں لانگ مارچ نہیں ہو پاتا. اتنے نااہل ہیں عدم اعتماد نہیں لائی جا پاتی. آج تو نااہلیت ہی بیان ہو رہی ہے. نااہلی کی داستان ہے، اور یہ داستان ایون فیلڈ میں جاتی ہے جہاں پہ سب سے بڑے نااہل ہیں اور سرٹیفائیڈ نااہل ہیں. یہ دلچسپ کم ہو گیا. سر شروع کرتے ہیں. یہ میں بھی اچھا آپ بھی کہہ رہے ہیں آپ یہ ظلم نہ کریں. میں معذرت چاہتا ہوں جاوید لطیف صاحب سے. اتنے نااہل اور نالائق ہیں کہ یہ دھاندلی زدہ مینڈیٹ ہے، جھرلو پھرا ہوا ہے، جعلی ہے، لیکن ہم نے اسمبلیوں میں بیٹھنا ہے. یہ اتنے نالائق اور نااہل ہیں، صدارتی الیکشن ہار گئے. یہ ایک مولانا صاحب کو کنسنسس سے بھی نہیں بنا. اتنے نالائق اور نااہل ہیں، اسپیکر ہار گئے. اتنے نااہل اور نالائق ہیں، ڈپٹی اسپیکر ہار گئے. اتنے نااہل اور نالائق ہیں، اے پی ایس 4 رہبر کمیٹیاں سب سے صفر. اتنے نااہل اور نالائق ہیں کہ مولانا صاحب کو کہا جب کہتے ہیں تلاوت کرتے ہوئے آگے جائیں گے اور ہم پیچھے بائک پہ تلاوت سنتے ہوئے آئیں گے. وہ سکھر سے کراچی سے چلے، بلاول نے سی آف نہیں کیا. ہاؤس آف شریف کے لیے وہ ترستے رہے لاہور میں، وہ بیچارے پیچھے مڑ اور ہاؤس آف شریف کے لیے میاں صاحب نے ان کے ساتھ اور وہ نہیں کیا. اچھا پھر اتنے نالائق اور نالائق ہیں کہ مولانا صاحب کو کہنا پڑا کہ کم میں تپایا سی، فائدے یہ اٹھا گئے. میاں دیکھیں مولانا صاحب تو یہاں اپنے لاہور لشکر کے ساتھ اور پھر اتنے نااہل اور نالائق ہیں کہ یعنی ان کے 11 جماعتی تھے، وہ تھے، ان میں اتحاد برقرار نہ رکھا. باہمی ہم آہنگی کی بات کریں ہمارے ملک کے آرمی چیف کہ بھائی باہمی ہم آہنگی وہ کس سے چاہ رہے ہیں؟ سیاستدانوں سے چاہ رہے ہیں نا، پارلیمان کے ممبران سے چاہ رہے ہیں، حکومت اور اپوزیشن سے چاہ رہے ہیں. ایکسپیکٹ ایز اے کامن پاکستانی میں بھی یہ کرتا ہوں. لیکن وہ ابھی پہلی بریک میں آپ نے دیکھ لیا میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے حوالے سے کوئی کنسنسس یا یہاں تک کچھ سرا بھی نظر نہیں آتا. فاروق صاحب کی جماعت کہتی ہے کہ ہم نے انتخابی اصلاحات کرنی ہے، وہاں پر بھی کچھ نہیں ہوتا. سر ایک بات یہ ہے کہ بیسک چیز ہے کہ میرا تو ایک بلیو ہو گیا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ نظام بانجھ ہو چکا ہے، یہ پارلیمانی نظام بانجھ ہو چکا ہے. اس سویلین سٹف کے ساتھ ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. بڑی صاحب تو سیکھی اس کی وجہ سن لیجئے. اس کی وجہ کتنی بڑی تحریک ہے، کتنی بڑی تحریک ہے. سویلین بالادستی، ووٹ کو عزت دو، جمہوریت، انقلاب، مزاحمت. 8 ہفتے کے لیے علاج کے لیے گئے تھے، 8 ہفتے کے لیے انسانی اور طبی بنیادوں پر 6.5 گھنٹے. اب میں نے سنا میری 6.5 گھنٹے کی کیبنٹ کی ہے. فاروق صاحب رو کے شیریں مزاری اس کیبنٹ میٹنگ میں میاں صاحب بیمار ہیں. عدالت نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ چھوٹے میاں صاحب کی ضمانت پہ ان کو بھیجا، جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم. ہماری ساری ہم یتیم ہو گئے ہیں. دوسری بات آپ سن لیں سر، میں گل چھوڑا نا، میں نے بریک تک کیا جائے. بڑی صاحب کو بڑے زور کا تجزیہ آیا. میاں صاحب ایک کام تسی شروع کیا. مجھے بات کرنے صرف 10 سیکنڈ. میں معذرت چاہتا ہوں، میں زیادتی نہیں کی. یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہمیں ایز اے پاکستانی کرنے. سر میری ایک بات یہ، لیکن یہ لائق بڑے ہیں. یہ اس ہم دھوتیوں اور بنیانوں میں آ گئے، ان کے سرے محل بن گئے.
اچھا چلیں ہم بھوکے ننگے رہ گئے ایون فیلڈ بن گئے. یہ لائق بہت ہیں. چلو ایک منٹ نہیں ادھر سنیے سن لے واپس آ رہا ہوں نا سن لیں یہیں سے سن لیں بٹی صاحب یہیں پہ نا سن لے یہ جن کی نمائندگی کرتے ہیں. فخر ہے کہ میں اللہ کے فضل سے اپنے دل کی نمائندگی کرتا ہوں اپنے آپ. ان کے پیر و مرشد وہ ہیں, ان کے پیر و مرشد وہ ہیں. یہ بات غلط کر رہے ہیں شہاب بھٹی, آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں. ووٹ انہوں نے دیے کھل کے آپ صحافی کے طور پر تجزیہ کے طور پر میرا رائے ہے نا رائے کے بعد رائے کریں بات کر رہے ہیں نمائندگی کرتا ہوں آپ اس سسٹم کی نمائندگی کرتے ہیں. میں کرتا ہوں آپ پارلیمانی سسٹم کو نہیں پسند اچھا نہیں ان کی رائے ہے نا پارلیمانی سسٹم ہمارے ملک میں تو ہے پارلیمانی سسٹم بریک لے لیجیے نہیں غلط بات ہے. پارلیمانی سسٹم حکومت جو ہے حکومت بہت زیادہ تھوڑی دیر یہ نمائندگی کرتے ہیں آج کے مائنڈ سیٹ کی. ابھی تھوڑی دیر قبل میاں صاحب ہمیں کہہ رہے تھے کہ سینئر صحافیوں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے, ان سے بات نہیں کرنی چاہیے. اب ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار بات کر رہا ہے. چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کہ میں پارلیمنٹ سسٹم کو بلیو نہیں کرتا. میری رائے ہو سکتی ہے, ہمیشہ کا فاروق صاحب کوئی چنگا کام کر لو, مطلب کوئی میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بعد نہ آپ صحافیوں کے حوالے سے بات کرنی ہے نہ ادھر آپ ان کے ساتھ کو بیٹھ کے ٹھیک بات کرتے ہیں. کم از کم وہ جس میں آپ کا سب کا سٹیک ہے, آپ نے الیکشن لڑنے ہیں, اس میں تو ٹھیک کر لیں. کیسے ان کے ساتھ بات کریں؟ وزیر اعظم صاحب ان کو گالیاں نکالنی چھوڑ دیں, روز صبح چور ڈکیت کہنا چھوڑ دیں. سن لیں نا سن لیں. حالانکہ سب نے بڑے ڈکیت کو وزیر اعظم صاحب نے ان کو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے خود دعوت دی. بالکل ٹھیک. انتخابی اصلاحات کے اوپر آ کر آپ بات کریں اور قومی مسائل کے اوپر بات کریں. جو احتساب کا معاملہ ہے وہ الگ ہے, اس کو یہ بھی الگ رکھیں, وہ الگ چلتا رہے گا. اپنا سیٹ اپ ہے, عدالتوں میں جائیں, نیب کو جائیں, وہاں جا کے جواب دیں. ان موضوعات کے اوپر آ کر بات کریں. لیکن ایشو یہ ہے, یہ ہر چیز کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں, یہ ہر چیز کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ, ایک طرف دھاندلی کا شور مچاتے ہیں, آپ کے پاس ٹائم کم ہوگا, دوسری طرف مجھے صرف یہ بتا دیں انتخابی اصلاحات چلیں ایک سیکنڈ کون سے چائے اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر یہ بات سر ایک منٹ سر ہم نہاری بھی پکا لیں گے, آپ آئیں آگے بیٹھیں. نہیں سر تسی نہیں بیندے نا. فرق حبیب صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہم ان کو جب بلاتے ہیں تو یہ احتساب کے حوالے سے بات چلیں ہم تو اس طرح کرتے ہوں گے بقول آپ کے. اور مجھے یہ بتائیں کہ صحافی آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کون سے نائب کے ڈسے ہوئے ہیں, ان کا کون سا آپ احتساب کر رہے ہیں. وکلا آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, ٹریڈ یونین کے جو نمائندے ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے وقت ختم ہو گیا. نہیں میں بڑی صاحب مک گیا, بڑی صاحب مک گیا, آج کا شو اس کا وقت ختم ہو گیا.